آج اس حق والوں کے ہوتے ہوئے یہ ظالم حکمران ہم پر حکمرانی، ہم پر ظلم کیسے کر پا رہا ہے؟ یہ میرا مظلوموں سے سوال ہے، میرا مظلوموں سے سوال ہے۔ ہم مظلوموں سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم مظلوموں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ظالم کو طاقت ملتی چلی جا رہی ہے۔ اے کراچی کے مظلوموں، کب تک ہم فریادیں کرتے رہیں گے؟ کب تک انہی سے فریادیں کرتے رہیں گے جو میری نسلوں کو تباہ برباد کر رہا ہے، جو تمہاری نسلوں کو تباہ برباد کر رہا ہے؟ آج کا دور اپنے حق کے لیے ٹی ٹی چلانا سیکھنے کا دور نہیں ہے۔ آج کا دور ٹی ٹی چلانا سیکھنے کا دور نہیں ہے، آج کا دور ٹیوٹر چلانا سیکھنے کا دور ہے۔ اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کے مظلوموں، دیکھو اس پاکستان میں کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ کوئی ٹیوٹر پہ ٹرین چلا کر نہ پیشی پہ جائے، نہ مقدمہ بکتے، نہ کوئی اپنی گرفتاری دے، صرف ٹیوٹر پہ ٹرین چلا کر۔ 3 کروڑ کی آبادی ہے یہ کراچی، 3 کروڑ سے زیادہ زائد کی آبادی ہے۔ آج میں اس گراؤنڈ کے مجمع کے ایک فرد سے، میری ماں بہنیں بیٹیاں، آج ایک فیصلہ کرو۔ اس رونے فریاد کرنے کا دور ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ہم نے یہ پاکستان بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا۔ آج ہماری یہ نسلیں مل کر پاکستان بچا رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اور آج ہماری اس جدوجہد میں اس شہر کا رہنے والا پختون ہمارے ساتھ شامل ہے، اس شہر کا رہنے والا پنجابی ہمارے ساتھ شامل ہے، اس شہر کا رہنے والا سندھی بلوچ ہمارے ساتھ شامل ہے۔ آج اگر مظلوموں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے، اگر نیو کراچی کا مہاجر ہے، اگر لانڈی اورنگی کا مہاجر ہے، اگر نارتھ کراچی منیر شاہ فیصل کا مہاجر ہے، تو ابھی اس پنڈال میں سوراب گوٹ کا پختون بھی موجود ہے، اس پنڈال میں لیاری کا بلوچ بھی موجود ہے، اس پنڈال میں منیر کے گوٹوں کا سندھی بھی موجود ہے۔ اے حکمرانوں، یہ دور گزر گیا جب ہم حقوق مانگتے تھے اپنی قوم کے لیے، ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ لڑوا کر، ہمیں آپس میں انگیج کروا کر تم اپنی حکمرانی چمکاتے تھے، اور ہم یہاں پر مظلوم سے انگیج ہو جاتا تھا۔ آج کی متحدہ قومی موومنٹ، آج یہ منفرد ایم پاکستان ہے، آج یہ منفرد ایم پاکستان ہے۔ اگر اس ایم پاکستان نے اگر لوگوں کو روڈ پر نکال کر اپنے حقوق کے لیے اگر اپنے علاقوں میں احتجاج کی کال دے دی، تو یاد رکھو اب یہ کراچی، اگر لیامو کھیت میں لوگ نکلیں گے، اگر نیو کراچی میں لوگ نکلیں گے، اگر نارتھ کراچی میں، منیر میں، اورنگی میں اور کورنگی میں، لانڈی میں لوگ نکلیں گے، تو آج اس ایم کیو ایم کی کال پر سوراب گوٹ پہ بھی لوگ نکلیں گے، کیماڑی پہ بھی لوگ نکلیں گے۔ آج اس ایم کیو ایم کی کال پر بنارس بھی بند ہوگا اور منیر بھی بند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو کراچی والو، بولو تیار ہو، سارے تیار ہو تو سنو، میں نے کہا یہ ٹیوٹر کا زمانہ ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، اپنے مسائل
جو ٹرین چلا رہا ہے وہ آج جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے. وہ یہ ٹرین چلا کر ججوں کو مروب کر رہا ہے, جرنیلوں کو مروب کر رہا ہے, جرنلسٹوں کو مروب کر رہا ہے. جو چاہے کرے. تو ٹی ٹی کا زمانہ چلا گیا, ٹویٹر کا زمانہ آ گیا. تو سب یہ عہد کرو, یہ جو تمہارے سامنے یہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے دیکھو ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے, ایم کیو کراچی ہیش ٹیگ چل رہا ہے, کراچی سٹینڈز with ایم کیو پاکستان. یہ سارے لوگ جو اس پنڈال میں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اپنے اپنے فونوں کو نکالو اور بیٹھے بیٹھے سارے لوگ, سارے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس پنڈال میں بھی اور جہاں جہاں دنیا میں میری آواز جا رہی ہے, وہ بیٹھے ابھی یہیں سے ٹویٹ کریں, ٹرینڈ بنائیں. ایک ہفتے تک ہم کیوں نہیں یہ ٹرینڈ چلا سکتے کہ کراچی کو پانی دو؟ ایک ہفتے تک ٹاپ ٹرینڈ چلے. ہم کیوں نہیں ٹرینڈ چلا سکتے کراچی کے لاپتہ نوجوان بازیاب کرو؟ ایک مہینے تک ٹرینڈ چلتا رہے. ہم کیوں نہیں ٹرینڈ چلا سکتے کہ 2.5 لاکھ نوکریوں میں ایک نوکری کراچی کی نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹرینڈ چلا سکتے کہ حیدرآباد یونیورسٹی پچھلے 40 سالوں سے نہیں بن رہی ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹرینڈ چلا سکتے کہ آج سپریم کورٹ کے ڈیسیجن دینے کے باوجود آج کراچی کو, بلدیاتی اداروں کو گراس روٹ لیول پہ اختیارات اور وسائل اس صوبائی حکومت نے نہیں دیے. اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں مجھے میری گلی کے اختیارات اور وسائل کا تحفظ فراہم کیا جائے. اس پی ایف سی ایوارڈ کو آئین میں لکھو, اور جیسے تم صوبوں کو وفاق سے پیسے دیتے ہو وہیں سے میرے کراچی سے لے کے لاڑکانہ اور لاڑکانہ سے لے کے پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کی پی ایف سی مجھے آئین میں لکھ کر مجھے وفاق سے ملے. میرا صوبائی حکومت کا وزیر اعلیٰ مجھے نہیں دیتا, مجھے نہیں کر رہی فریاد, مجھے وفاق سے میرا حق چاہیے, مجھے اس پاکستان کے آئین سے میرا حق چاہیے. اور تیسری بات, ہم یہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں پاکستان کی آئین میں کہ اگر ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں ایم پی ایز ایم این ایز کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کراؤ. یہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر کراچی کے سے لے کر پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کے اربوں روپے کو, ہزاروں ارب روپے کو کھانا اب بند ہونا چاہیے. ہم آئین میں, پاکستان کے آئین میں یہ ترامیم چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مسئلہ حل ہو. اب جب کوئی پنجاب جیت کر ایم کیو ایم کے دروازے پر وزیر اعظم کے ووٹ کو لینے آئے گا, اے فیوچر کے وزیر اعظم بننے والوں یاد رکھو, اب ایم کیو ایم تم سے وزارت نہیں مانگے گی, اب ایم کیو ایم تم سے ایڈوائزری نہیں مانگے گی. اب ہم نے مسودہ تیار کر لیا ہے کہ ہمیں جس کو وزیر اعظم بننا ہے میرے پاس سے 13 پیجز کے وہ ڈاکومنٹ لے کر جائے, اپنے ووٹ ہمارے ووٹ ملا کر آئین میں ترمیم کرے. ہم ایک بھی وزارت کے بغیر تمہاری انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے لوگوں کو میری گلیوں میں اختیار وسائل چاہیے. اب ہمیں آؤٹ آف باکس سولوشن حاصل کرنا ہے. اب ہمیں فریادی نہیں بننا. یہ فریادی, یہ منتیں, یہ ریکویسٹیں بہت ہو گئی. آؤ مل کر یہ عہد کریں. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم اپنی بات حکمرانوں تک روزانہ پہنچائیں. یہ میری میں ماں بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماں بہنوں سے میں مخاطب ہو کر بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ فون صرف جو ہے وہ پریزاد ڈرامہ دیکھنے کے لیے نہیں بنا. ارے اس پہ ٹویٹر کو استعمال کرو. اپنے گھر میں پانی نہیں آ رہا, اس کی تصویر لے کر اپنی 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر ڈالو سوشل میڈیا پہ, ڈالو ٹویٹر پہ, یوز کرو. ایک فرد یوز کرے. یہی آج ہمارا ہتھیار ہونا چاہیے, یہی مستقبل کا ہتھیار ہونا چاہیے. آج دیکھو یہ عمران خان اس ٹرینڈ چلا کر جرنیلوں کو ڈرا رہا ہے, جھوٹی باتیں کر کے جرنیلوں کو, ججز کو مروب کر رہا ہے, جرنلسٹوں کو مروب کر رہا ہے. 1 سے لے کے 5 تک سارے ٹرینڈ جھوٹ پہ مبنی ہیں, لیکن ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹرینڈ چل دیکھ کر
कंप्यूटर के ट्रेंड को देखकर फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान में। अजीब ड्रामेबाजी है, वो झूठ बोलकर कामयाब हैं। हमारे पास जेन्युइन सच है, हम बता नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे। तो आज का दौर मुख्तलिफ हो गया है। हमें इस महाज को जंग की तरह लड़ना पड़ेगा। आज के दौर के हथियारों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक एक शख्स, एक एक फर्द को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और जब सारे मजलूम शामिल होंगे तो इन जालिमों का खात्मा होगा। आने वाला वक्त एमक्यू पाकिस्तान का है, आने वाला वक्त मजलूमों का है, आने वाला वक्त जालिमों के खात्मे का है।